مرحبا مرحبا. یہ وہ فاروق اعظم کہ سر ولیم مور لکھتا ہے انگریز اورینٹلسٹ ان کے بارے میں، انگریز لکھتا ہے ان کے بارے میں. وہ کہتا ہے if there was a second Umar in this world Islam overcome all over the world. وہ کہتا ہے مسلمانوں اگر تمہیں ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جانا تھا. سبحان اللہ. اسی لیے تو دنیا کفر سب سے بڑھ کر انہی سے جلتی ہے. انہیں معلوم تھا ایک عمر اور آ جاتا تو کفر کا ختم ہو جانا تھا. امام الانبیاء فرماتے ہیں عمر آتے ہیں جبریل بیٹھے رہتے میں دیکھتا رہتا، عثمان آتے ہیں جبریل بیٹھے رہتے، علی آتے ہیں جبریل بیٹھے رہتے. 1,24,000 سے ابھی جتنے بھی میری مجلس میں آتے ہیں جبریل بیٹھے رہتے ہیں. مگر تمہارے میرے نبی خبر دیتے میری امتیوں سنو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرا ابو بکر آیا ہو اور جبریل نے اٹھ کے صدیق کا استقبال نہ کیا. سبحان اللہ. مرحبا مرحبا. کیا کہنے سبحان اللہ. یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام الانبیاء کے غلاموں چونکہ میلاد کا مہینہ میں اس وقت ٹچ دے رہا ہوں، صرف ٹچ دے رہا ہوں. یہ ہم جب میلاد کا مہینہ ہوتا ہے تو جلوس نکلتا ہے جس دن، اس دن بعض لوگ نا مٹھائی بانٹتے ہیں جلوس میں، لڈو بانٹتے ہیں اور بعض شربت کی شبیلیں لگاتے ہیں اور منہ میٹھے کرواتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت، کیونکہ ہر شے کہتے ہیں کہ مانیں گے تب جب ثابت ہو جائے. حالانکہ میں سادہ سی بات کرتا ہوں، ہر بندے سے پوچھو تیرا باپ کون ہے، وہ کہے گا یہ میرے ابا جی ہیں. اس سے پوچھو بھائی تجھے کیسے پتا کہ یہ تیرے ابا جی ہیں. کہ جب تو اس دنیا میں آیا تھا تجھے تو ہوش ہی نہیں تھی کہ یہ تیرے ابا جی ہیں. میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، تفصیل کی نا تو پھر اسی پہ وقت نکل جائے گا. کہتے ہیں ثابت کرو، میں ثابت کرنے لگا. حضور کی امی جان فرماتی ہے جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت آیا، جب محمد عربی کے میلاد کا وقت آیا، میلاد کہتے ہیں برتھ اور ولادت کو، آپ فرماتی ہیں میری طبیعت پہ نا تھوڑی سی گھبراہٹ سی تاری ہو، تو اچانک غیب سے شربت کا پیالہ میرے سامنے آ گیا. شربت کا پیالہ میرے سامنے آ گیا اور فرماتی ہیں میں نے اسے جب پیا تو فرماتی ہیں شربت کلھا فطابت قلبی، میں وہ جب پینے لگی تو پھر سارے ہی پی گئی. میں شربت کلھا سارا پی گئی اور فرماتی ہے طابت قلبی، میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی. وہ دل میں جو بے چینی تھی وہ ختم ہو گئی. جو بے چینی تھی نا دل میں، بے قراری آئی تھی، گھبراہٹ، کہتے ہیں پینے کی دیر تھی، وہ سب ختم ہو گئے. امام الانبیاء کے غلاموں اسی لیے تو اس شربت اور شیرینی کو ہم تبرک کہتے ہیں. اسی لیے تبرک کا معنی وہ برکت دیتی ہے. کیا مطلب؟ گھبرائے ہوئے پیئے تو گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، بے چین پیئے تو سکون ملتا ہے، بیمار پیئے تو شفا ملتی. اور یہی تاثیر حضرت آمنہ بتا رہی، پینے سے پہلے میں گھبرائی ہوئی تھی، جب میلاد کا شربت پیا تو سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. آپ فرماتی ہیں میں سارا پی گئی. لیکن پوچھا سہیلیوں نے کہ وہ جو اچانک آیا تھا غیب سے اور پی لیا، آپ نے سارے پی لیا اور ٹھنڈک پڑ گئی دل میں، اب بتائیے کہ وہ پانی کیسا تھا؟ آپ فرمانے لگی احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا تھا. شہد جیسا نہیں، شہد سے زیادہ میٹھا تھا. اب یدو من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ کی طرح سفید نہیں، اس سے بھی زیادہ. اور ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. وَأَذْكَى رَائِحَةً مِّنَ الْمِسْكِ، اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو دے رہا تھا.
جو شربت پیا اس میں یہ 4 خوبیاں تھیں. کیا؟ شہد سے میٹھا تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو دے رہا تھا. یہ شربت آپ فرماتی ہیں میں نے. امام الانبیاء کے غلاموں اب تلاش کرتے ہیں کہ یہ شربت کہاں سے ملتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا مرحبا. میں یورپ میں گیا ہوں، ناروے میں گیا ہوں، اسکاٹ لینڈ میں گیا ہوں، انگلینڈ کے ہر شہر میں نے خطاب کیا. اتنی ورائٹی ہے نا وہاں یہ ڈرنکس کی اور شربتوں کی کہ بندہ گن نہیں سکتا. وہاں بھی میں نے دیکھا اور پوچھا ان سے کہ ایسی 4 خوبیوں والا کوئی شربت تم نے پیا یا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے بھی نہیں سنا اور دیکھا. اللہ اکبر. تو پھر جو مسئلہ کہیں سے حل نہ ہو وہ پھر مدینے سے حل ہوتا ہے، کیونکہ مشکل کشا ہمارے مدینے میں لیتے ہیں. سبحان اللہ. امام الانبیاء سے حل ہوتا ہے. آؤ در رسول پہ چلتے ہیں. آقا یہ 4 خوبیوں والا شربت ہم نے تو دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، نہ پیا نہ دیکھا. یا رسول اللہ آپ بتائیں یہ کہاں ملتا ہے. اب میں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں. میں صرف واقعہ سناؤں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے یہ شربت کہاں سے آیا تھا. آپ خود سمجھ جائیں گے. امام الانبیاء کے غلاموں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے نا مدینہ کی طرف، تو ساتھ کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر. سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے. اب امام الانبیاء کی زندگی کے 2 سفر بڑے لمبے ہیں. 2 سفر جو ہے نا بہت لمبے سفر ہے حضور کی زندگی کے. ایک یہ ہجرت کا سفر 300 میل کا سفر تھا، اللہ اکبر. اور ایک معراج کا سفر. سمجھ رہے ہیں؟ حضور کی زندگی کے 2 سفر بڑے لمبے ہیں اور بڑے عظیم بھی اور عجیب بھی. ایک ہجرت کا سفر، ایک معراج کا سفر. امام الانبیاء کے غلاموں اب اللہ کو چناؤ دیکھو. معراج کے سفر میں یار کی سنگت کے لیے جبریل چنا اور ہجرت کے سفر میں یار کی سنگت کے لیے صدیق چنا. کیونکہ امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے 2 وزیر اوپر ہیں اور 2 نیچے ہیں. سمجھ رہے؟ اوپر کون سے وزیر؟ جبریل اور میکائیل. نیچے کون؟ صدیق اور فاروق. ابو بکر و عمر نیچے کے وزیر. تو اوپر کے سفر کے لیے اوپر کا وزیر چنا اور نیچے کے سفر کے لیے نیچے کا وزیر چنا. کیا کہنے سبحان. سفر معراج کے لیے یار کی سنگت کے لیے وہ چنا جو نوریوں میں سب سے افضل تھا، اور ہجرت کے سفر میں یار کی سنگت کے لیے وہ چنا جو صحابیوں میں سب سے افضل تھا. تو سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے. آپ جانتے ہیں کہ پہلے غار میں پہنچے. غار میں پہنچے صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ غار پرانی ہے تو میں پہلے اندر جاتا ہوں اور پہلے غار کی نہ صفائی کر لوں پھر آپ اندر تشریف لائیں. صدیق اکبر نے غار کو صاف کیا اور آپ علماء سے سنتے ہیں کہ کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں بند کر دی. اپنے تن کے کپڑے صدیق اکبر نے پھاڑے اور سوراخ تھے جگہ جگہ غار میں ان کو بند کر دیا. ایک بچ گیا تھا اس پر اپنی ایڑی رکھ دی. ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھک تھیندی متو مل پوے ہاں کہیں میل دے وچ. میں جہاں 4 بندے دیکھتا ہوں وہیں چلا جاتا شاید کوئی یار کی خبر دے دے. ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھک تھیندی متو مل پوے ہاں کہیں میل دے وچ. او نہیں ملدا اوندا ذکر تا ہے دل رج پھوندا ہے کھیل دے وچ. واہ 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 سبحان اللہ. مجھے اس کا غم تو نصیب ہے وہ اگر نہیں تو نہیں صحیح. واہ 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 واہ. ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھک تھیندی. صدیق اکبر نے کپڑے بھی یار پہ قربان کر دی پھاڑ کر سوراخ بند کر دی. ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھک تھیندی
متو مل پوے ہاں کئی میل دے وچ او نہیں ملدا ان دا ذکر تا ہے دل رج پاؤندا ہے کھیل دے وچ او دا نام پکاں او دا نام جپاں ہر وقت اویل سویل دے وچ ناشاد ہن تن تے ترے لیرے او بھی دینا ہی آج ویل دے وچ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا عاشق ساتھ چلا یار پر کپڑے بھی قربان جان بھی قربان سب کچھ قربان محبوب۔ تو صدیق اکبر غار میں پہلے گئے اور صفائی کی اور پھر عرض کیا آقا آپ اندر تشریف لائیں۔ امام الانبیاء اندر تشریف لے گئے غار میں۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا کرتے تھے کہ صدیق نے پہلے جا کر غار کو صاف کر کے نا جب یہ خدمت کی تو صدیق اکبر کو قیامت تک کے لیے اس کا اجر یہ دیا گیا۔ اللہ، کیا اجر دیا گیا کہ اے ابو بکر سن، جس طرح غار میں تو نے صفائی کی تو بعد میں رسول داخل ہوئے، اسی طرح جس دل میں پہلے تو نہیں ہوگا مصطفیٰ داخل نہیں ہوں گے۔ واہ 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 واہ، مرحبا 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 مرحبا، مجھے بات ہے سبحان اللہ، جس دل میں تو نہ ہو وہاں مصطفیٰ نہیں جاتا ہے، اور جہاں مصطفیٰ نہ جائیں وہاں خدا نہیں جاتا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، سبحان اللہ۔ تو صدیق اکبر نے عرض کی آقا اندر تشریف لائیں۔ امام الانبیاء تشریف لے گئے تو دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جسم کے کپڑے پھاڑ رکھے جگہ جگہ سے، سوراخ بند کرے۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے سینے لگ جا، آؤ میرے سینے لگ جا۔ اب یہ انعام دیے جا رہے ہیں خدمت کے، یہ انعام تھا۔ فرمایا میرے آقا نے ابو بکر آج غار میں تو آیا ہے نا پہلے، کل مزار میں پہلے میں جاؤں گا۔ آج غار سے آواز تو نے دی ہے، کل مزار سے تجھے میں دوں گا۔ یہ انعام دیے جا رہے ہیں، کمال کمال، سمجھ رہے سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر کو انعام ملے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں۔ تو تاجدار کائنات نے سینے سے لگا لیا اور حضور نے فرمایا ابو بکر میں سونا چاہتا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میری جھولی حاضر ہے، تکیہ تو ہے کوئی نہیں، جھولی حاضر ہے۔ فرمایا اسی لیے تو سونا چاہتا ہوں، اسی لیے تو سونا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء سو گئے اور صدیق اکبر نے ایڑی رکھی ہوئی تھی اس سوراخ پر جہاں سے سانپ آیا۔ اب یہ علماء نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کی نیچر ہے، اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ جب چھپ کے بیٹھے تھے نا غار میں، جب بندہ کہیں چھپ کے بیٹھا ہو نا تو اچانک جسم کے ساتھ کوئی چیز جب لگتی اور ٹچ کرتی ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جسم پیچھے ہٹتا ہے، آگے نہیں جاتا، جسم ہمیشہ پیچھے ہٹتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی، جہاں تھوڑا سا بھی خطرہ اور بیٹھا ہو تو کوئی چیز لگے نا جسم کے ساتھ تو جسم آگے نہیں جاتا اس چیز کی طرف، پیچھے ہٹتا ہے۔ مگر غار میں کیا ہوا، ادھر سانپ نے منہ رکھا، صدیق نے ایڑی اور دبا دی۔ تو یا اولیاء لکھتے ہیں علماء نفسیات، وہ کہتے ہیں غار میں عشق نبی نے صدیق کی فطرت ہی بدل دی تھی۔ باتیں تھوڑی اونچی ہیں، مشکل ہیں، لیکن میں حیران ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کسی دیہات میں اتنا بازاؤ کی اجتماع بڑی بات، ماشاءاللہ۔ عشق صدیق جو رسول سے تھا اس نے صدیق کی فطرت ہی بدل دی تھی۔ سانپ نے پاؤں رکھا، آپ نے اور دبا دی، اور پھر سانپ تو وہی کرتا ہے جو اس کی عادت، وہ کل بھی وہی کرتا تھا، آج بھی وہی کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس نے پھر کیا کیا، اس نے صدیق اکبر کو ڈس لیا،
سمجھ رہے؟ یہ ہر دور میں سانپ ہوتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، صدیق اکبر نے پاؤں کو جنبش نہیں ہونے دی، ڈنگ کھا لیا سانپ کا، مگر جسم نہیں ہلنے دیا کہ یار کا آرام خراب نہ ہو جائے، محبوب کی نیند خراب نہ ہو جائے. جب زہر چڑھی نا جسم کی طرف تو صدیق اکبر جبر کر کے بیٹھے تھے، لیکن آنکھوں سے نہ آنسو گرنے لگ گئے، اور آنسو گرے حضور کے چہرے اقدس، اور منظر کیا بنا؟ آنسو گرا یوں ان کے رخ ماہتاب پر، وہ قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. آنسو گرا یوں روئے رسالت ماں پر، قربان ہونے آئی تھی شبنم گلاب پر. جب آنسو گرے امام الانبیاء نے آنکھیں کھولی اور دیکھ کر فرمایا ما یبکی کا یا اخی ابا بکر، وہ میرے پیارے تجھے کس نے رلا دیا؟ عرض کی آقا مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. امام الانبیاء مسکرائے فرمائے تجھے فکر کس بات کی؟ دشمن تیرے پاؤں میں، یار تیری جھولی میں، موت تیرے پاؤں میں، زندگی تیری جھولی میں. واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. صدیق زہر تیرے پاؤں میں اور تریاک تیری جھولی میں. آگے پاؤں کہاں ڈسا اس نے؟ صدیق اکبر نے پاؤں قریب کیا. میرے آقا کے غلاموں، آقا نے کیا لگایا؟ لعاب دہن مبارک، اپنی تھوک مبارک. اور یہ وہی تھوک مبارک ہے جو غزوہ خیبر کے موقع پر علی کی آنکھوں میں لگی ہے، ہجرت میں صدیق کے پاؤں پہ لگ رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کبھی خواب وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون، ابو بکر عمر عثمان علی چارے یار نظر آ جاون، کربل دے سچے قافلے نے سالار نظر آ جاون، اکھ کھلن تو پہلے